अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब इस्लामाबाद जनाब कन्वेंशन सेंटर में, जहां मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, गैर मुल्की सफारतकार मौजूद थे, मुल्क के किसान मौजूद थे और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोच विचार हो रही थी। फैसला किया है मुल्क की मुक़्तदर क़ुव्वतों ने मिलकर मुजतमे होकर कि अब हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी है। इसी हवाले से जनाब कन्वेंशन सेंटर में गुफ्तगू जारी थी, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो एक मनसूबा है, ये खुद आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि हमें इस पर काम करना चाहिए। 5 सालों में 50 अरब डॉलर हम इंशाल्लाह इससे कमाएंगे। गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब अचानक आर्मी चीफ को दावत खिताब दे दी गई। यानी ये प्लान का हिस्सा नहीं था, ये कोई पहले से तयशुदा नहीं था और ना आर्मी चीफ अपनी कोई तकरीर लिख के लाए थे। लेकिन जब हाजरीन और सामीन ने इसरार किया कि आर्मी चीफ साहब को भी इस मौके पर कुछ बात करनी चाहिए, तो आर्मी चीफ उठ के आए और उन्होंने तकरीर शुरू की। और ये तकरीर कुछ इस तरह की थी, इसमें कुछ इस तरह के अल्फाज थे, इस तरह के जज्बात थे, इस तरह का कोई इस्लामिक कंटेंट था कि बेख्तियार जनाब कन्वेंशन सेंटर में लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग गए। आर्मी चीफ ने रोका उन्हें कि आप नारे ना लगाएं। वो कहने लगे कि मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं अपने तौर पर मैंने कुरान मजीद को पढ़ रखा है। बहरहाल ये जो तकरीर थी उस वक्त वो अपने अंदर एक अजीबो गरीब यानी जज्बात रखती थी, कैफियत रखती थी, नज़रियात रखती थी। आर्मी चीफ ने जब कुरान मजीद की आयात पढ़नी शुरू की तो देखते ही देखते 8 आयात कुरान मजीद की और बड़ी चुनिंदा किस्म की आयात आर्मी चीफ ने वहाँ तिलावत की, उनका माना और मफहूम बयान किया। वो मौके और महल के एतबार से कौन कौन सी आयात थी। सबसे पहली आयत जो आर्मी चीफ ने अपने खिताब में पढ़ी वो ये थी, वला तयसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। असल में कोटेशन यानी कुरान मजीद की उन्होंने जो इस मौके पर पेश की है वो थी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए थे और याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई अपने बेटे के फ़राक में, जुदाई में, फ़ुरकत में रो रो के आंखों की बिनाई जा चुकी थी। तो ऐसे मौके पर उन्होंने ये अपने बेटों को तलकीन की थी, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना होना। ये पहली आयत थी जो आर्मी चीफ ने अपनी इस तकरीर में पढ़ी। फिर उन्होंने दूसरी आयत पढ़ी, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस नहीं होना। फिर उन्होंने आयत पढ़ी कुरान मजीद की कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर इसके बाद उन्होंने कुरान मजीद की जिस आयत का इंतखाब किया वो ये थी कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि वो अपने बंदों को अजाब दे। ये अजाब कई तरह के हो सकते हैं, मुफलसी का अजाब हो सकता है, मईशत की ज़ुबून हाली का अजाब हो सकता है, जब तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनोगे। इस आयत के बाद आर्मी चीफ ने अगली जिस आयत का इंतखाब किया वो बहुत कमाल की आयत है। आयत ये थी कि अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो बस इकरार करेंगे ज़ुबान से कि हम मुसलमान हैं, वो आजमाए नहीं जाएंगे। इससे पहले लोगों को बहुत आजमाया गया है। ये आयत पढ़ी गई और फिर उन्होंने वो आयत पढ़ी जो अबुल कलाम आज़ाद ने जब पाकिस्तान बना उस मौके पर उस आयत को पढ़ा था। और कुरान मजीद की बहुत लाजवाब आयत है, हर आयत ही लाजवाब है, लेकिन अपने अपने मज़ामीन के और मकाम और मरतबे और मौके और महल के एतबार से हर एक का मुकाम होता है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम्हें ना गम करना है ना घबराना है, क्योंकि अगर तुम मोमिन हो तो फतह और बुलंदी और तरक्की और इकबाल तुम्हारे ही लिए अल्लाह ने रखा है। इसके बाद उन्होंने एक और आयत पढ़ी कि आज अगर दुनिया में हमें थोड़ा सा मसला दरपेश है तो इससे पहले हमारे दुश्मनों को भी इस तरह के ज़ख्म पहुँच चुके हैं, इस तरह की तकलीफ़ हमारे हाथों अल्लाह ने पहुँचाई है। इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मसल कौम करहुम मिसलुहु, इससे पहले इसी तरह की तकालीफ़ से दुनिया भी गुजर चुकी है। अगर आज तुम्हें कोई तकलीफ़ आ गई है तो इसमें घबराने की क्या बात है। फिर आखिर में जो आयत पढ़ी व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, के ये जो दिन है, ये जो ऊपर और नीचे होना है, ये जो ज़वाल है और इन्हितात है और इकबाल है और बुलंदी है, ये दिन जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला फेरता रहता है। नाज़रीन इकराम, आयात के साथ साथ आर्मी चीफ ने एक खूबसूरत मिसाल से भी अपनी बात समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब हम किसी दिल के मरीज़ की ईसीजी करते हैं तो उसकी रिपोर्ट को अगर आप देखें या मशीन को देखें तो उसमें हमारे दिल के ज़ेरे बम को बयान करने वाली लाइनें वो ऊपर नीचे हो रही होती हैं और यही दरअसल हमारी ज़िंदगी की निशानी होती हैं। अगर वो लाइन सीधी हो जाए, स्पॉट हो जाए, फ्लैट हो जाए तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ की गम्माज़ और अक्कास होती है कि आदमी मर चुका है। तो ये नशेबो फरार
اعتراض یہ قوموں پر ہی آتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی مشکل ہوتے ہیں۔ یقیناً پوری قوم ویلکم کرتی ہے، خوش ہوئی ہے جنرل صاحب کی اس تقریر پر، جب ایک سپہ سالار اس طرح کی تقریر کرتا ہے، جب ایک سپہ سالار آیات کا انتخاب کرتا ہے، جب کسی ملک کا صدر اور وزیر اعظم قرآن مجید کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً سب کے لیے یہ بہت خوشی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بصد ادب میں جنرل صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب یقیناً آپ نے بہت خوش کیا ہمیں، اور ہمیں بہت بے انتہا خوشی ہوئی کہ کوئی اس اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہوا شخص وہ قرآن مجید سے اپنی قربت ظاہر کرے، کیونکہ ہم نے یہاں ایسے آرمی چیف بھی دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن کے خلاف یہاں اتنا کچھ کیا کہ لوگ بیچارے اذیت محسوس کرتے رہے۔ ہم نے دیکھا نصاب سے قرآن مجید کو نکالا گیا، جہاد کی آیات کو نکالا گیا، یہاں میراتھن ہوتی ہم نے دیکھی۔ تو اگر اس تناظر میں اس عہدے پر کوئی موجود شخص قرآن سے اپنی وابستگی بیان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، غیر ملکی سفارتکار کے سامنے بات کرتا ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بصد ادب یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب یہ آیات قرآن مجید کی ہیں، یہ بہت حوصلہ دیتی ہیں، انشاءاللہ قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا پاکستان نکل آئے گا مشکلات سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، خاص طور پر قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب ہم کسی کو ملک میں اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، بہت بڑا اختیار ہے۔ اب ساری دنیا جانتی ہے، پاکستانی قوم بھی جانتی ہے کہ آرمی چیف کے پاس جو اختیار ہے وہ شاید ہمارے طاقت کے ایوانوں میں اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی قرآن ہے کہ جب ہم کسی کو اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو وہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتا ہے، وہ صلاۃ کا نظام نافذ کرتا ہے۔ اور یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جنرل صاحب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس ملک کو ہم نے اوپر لے کر جانا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے ہم نے اپنی نسلیں، اپنی فصلیں کٹوائی ہیں، ہم نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک مجھے نظر نہیں آتا جس کی بنیادوں میں اتنا خون ہو، جس کی بنیادوں میں اتنا اثار ہو، جس کی بنیادوں میں اتنی قربانیاں ہوں۔ چنانچہ اس کو اگر ہم نے بچانا ہے تو بہت اچھا آپ نے آیات پڑھی، لیکن چند آیات میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، وہ بھی اسی قرآن میں ہیں، اور وہ بھی آپ کو جنرل صاحب مخاطب کر رہی ہیں، پکار رہی ہیں، وہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں، وہ آیات بھی کہ آپ کے پاس اقتدار اور اختیار ہے، آپ ان کو بھی دیکھیں، ان کو بھی لاگو کریں۔ اس ملک میں سود کا نظام چل رہا ہے، اس کو بند کرنا چاہیے، ہم اپنی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید وہی قرآن جس کو آپ نے پڑھا ہے، جس سے امید کشید کی ہے، جس سے آپ نے مایوسی کی نفی کی ہے، وہی قرآن بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم سود پر اتر آتی ہے تو یہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوتی ہے۔ جنرل صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کی ہم معیشت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ ملک اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر چکا ہو؟ کبھی کوئی اللہ رسول سے آپ کی فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہم ملکوں سے لڑ سکتے ہیں، ہم قوموں سے لڑ سکتے ہیں، ہم میزائلوں سے لڑ سکتے ہیں، ہم ایٹم سے لڑ سکتے ہیں، لیکن کبھی تنہا بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھی لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ اسی قرآن میں ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دنیا سود کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اسی ملک کا ایک ثبوت، ڈاکٹر امجد ثاقب، پوری دنیا نے انہیں گلوبل مین کا اعزاز دیا یو کے میں، اور انہیں کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے کہ سود کے بغیر بھی لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اندازہ کیجئے اسی ملک پاکستان سے پوری دنیا یعنی ایک شخص کو مانتی ہے، دراصل وہ اللہ کے اس کلام کو مانتی ہے، اس نظریے کو مانتی ہے، سود کے بغیر اکانومی چلانے کے نظریے کو مانتی ہے۔ اسی طرح جنرل صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ہماری سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ یہی لکھا ہے کہ یہ جتنی بے حیائی کے معاملات ہیں یہ تو شیطانی معاملات ہیں۔ سب سے اہم چیز جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنے لگا ہوں کہ جس ملک میں ناانصافی ہو، جس ملک میں ظلم ہو، جس ملک میں تفریق ہو، طبقاتی تقسیم ہو، اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جنرل صاحب یہ پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے، بار بار یہ حدیث بیان ہوتی رہتی ہے، لیکن کب ہم اس پہ غور کریں گے؟ ارشاد مبارک یہ ہے، سونے سے لکھے جانے کے قابل اور اس کو سلوگن بنائے جانے کے قابل، ماٹو بنائے جانے کے قابل، کہ پچھلی قومیں برباد ہو گئیں۔ وہ کوئی معمولی قومیں نہیں تھیں، ان میں سے قوم عاد کو دیکھ لیجئے، ٹیکنالوجی کی ترقی کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتی تھی، اہرام مصر کو دیکھ لیجئے، کیا کیا ترقیاں نہ ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ساری قومیں کس لیے برباد ہو گئیں کہ جب ان میں سے اشرافیہ میں سے، ایلیٹ کلاس میں سے کوئی جرم کرتا تھا اس کے لیے قانون میں گنجائش ڈھونڈ لی جاتی تھی، اسے معاف کر دیا جاتا تھا، لیکن جب کوئی عام لوگ گناہ کرتے تھے، جرم کرتے تھے، انہیں سزا دے دی جاتی تھی، قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس ناانصافی تھی، ہمارے ملک میں عام ہے۔ یہاں امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، سارے قانون غریب کے لیے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں کو قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ چند ہزار کے قرضوں کی وجہ سے انہیں خودکشی
خودکشی کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، نبی کا فرمان ہمیں بتاتا ہے۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی قیادت کو، آپ کی سپہ سالاری کو، آپ کی قرآن سے محبت کو، آپ کی وطن سے اس قدر الفت کو کہ یہ ہماری فوج جس کے ذمہ سرحدوں کی حفاظت ہے، ملک کو مشکل میں دیکھ کے، وہ سیلاب ہو، وہ قدرتی آفات ہوں، وہ معیشت کا بحران ہو، یہ آ جاتی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ جنرل صاحب، اصل محاذ جو ہے وہ نظریاتی طور پر پاکستان کو بچانے کا محاذ ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب تک یہ ہمارے اندر موجود ہیں، اس کی طرف ہمارے طاقتور طبقے، ہمارے مقتدر طبقے توجہ نہیں کرتے، تب تک معاف کیجئے گا یہی قرآن بتاتا ہے کہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ترقی کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ حدیث کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ سیرت کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ اطاعت کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ مسلمانوں والا راستہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے یہ الفت جو ہے یہ اس بات پر لے آئے کہ ہم قرآن کے راستے پر چل پڑے انشاءاللہ۔ پھر آیت وہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن اگر ہم ہیں یعنی قرآن کو فالو بھی کرتے ہیں، تقریروں میں تو پڑھا جاتا ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے خطبات میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس پر عمل کب کرنا ہے؟ اگر عمل کریں گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تو تم ہی سربلند رہو گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ آپ کو بہت سلام پوری قوم کی طرف سے، اور یہ درخواست اور گزارشات بھی کہ ہم سچے دل سے قرآن کی طرف آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔